بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالکنین حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دو بڑی اہم خبریں۔ سب سے پہلی جو خبر ہے، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو نیب نے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ کیا شہباز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے جو ٹائیگر فورس بنائی ہے، کیا وہ فورس خفیہ فورس کے طور پر بھی کام کرے گی؟ وہ کیسے کرے گی؟ اس کے حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے۔ سب سے پہلے بڑی خبر اور جو شہباز شریف خبر ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو نیب کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں کل یعنی سوموار کے روز وہ نیب کے دفتر میں پیش ہوں، اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ان کو سوالات کے جوابات دینے کے لیے بلایا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے جوابات دیں مگر پیش ہو کر، کیونکہ اس سے پہلے تحریری طور پہ انہوں نے جواب جمع کرایا تھا نیب میں، لیکن نیب نے وہ جوابات غیر تسلی بخش قرار دے کر ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان پرسن نیب کے دفتر میں پیش ہوں۔ شہباز شریف جب لندن گئے تھے اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف کے ہمراہ، تو اس وقت نیب کو وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کے حوالے سے جو نیب کے کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات وہ لندن سے واپس آ کر دیں گے، کیونکہ وہاں سے وہ معلومات حاصل کریں گے، دستاویزات بھی، اور پھر وہ نیب کو دیں گے۔ مگر وہ سلسلہ جب واپس آئے تو وہ سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا، اور پہلے ہی 2 دفعہ بلا چکے ہیں مگر وہ پیش نہیں ہوئے۔ اب تیسری مرتبہ پھر بلایا ہے کہ ان پرسن پیش ہوں۔ تو ہم نے اپنے ذرائع سے بات کی کہ ان پرسن پیش ہونے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے۔ ہم نے یہ ان سے سوال اٹھایا کہ کیا وارنٹ گرفتاری ان کے جاری تو نہیں ہو چکے، کیونکہ یہ باتیں چل رہی تھیں کہ جی انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ آپ میرے لفظ کو سمجھیں کہ ان پرسن وہ پیش ہوں، لیکن واضح طور پہ یہ وہ بات نہیں کر رہے تھے کہ وارنٹ گرفتاری ان کے جاری ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، مگر ان کا یہی زور تھا کہ جی ان پرسن ان کو بلایا گیا ہے۔ تو جب میر شکیل الرحمان کو بھی بلایا گیا تھا تو وہ جانے سے پہلے بھی ایک رات پہلے یہ چیک کر کے گئے تھے کہ کیا ان کی جو کمپلین ویریفیکیشن ہے وہ انکوائری میں تبدیل ہو گئی ہے یا ان کے کوئی وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے ہیں۔ تو اس رات تک جاری نہیں ہوئے تھے، مگر جب وہ پہنچے تو پھر وارنٹ گرفتاری بھی پہنچ گئے۔ تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ شہباز شریف نیب میں پہنچیں اور پھر ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو جائیں؟ تاہم جو نیب کے ذرائع ہیں وہ اس بات پر فورس دے رہے ہیں کہ ان کو ان پرسن جو ہے وہ بلایا گیا ہے، اور بلانے کی وجہ وارنٹ گرفتاری بھی ہو سکتا ہے۔ حتمی طور پہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ جو اشارے ہیں وہ اسی طرح کے مل رہے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ وزیر اعظم پاکستان نے ٹائیگر فورس کا اعلان کیا اور رجسٹریشن شروع کر دی گئی۔ اب تک 10 لاکھ لوگوں کی رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے۔ کل سوموار کے روز وزیر اعظم ان ٹائیگر فورس سے خطاب بھی کریں گے۔ خطاب کرنے کے بعد باضابطہ کراچی سے خیبر تک تمام جو فورس کے نوجوان ہیں وہ اپنا کام شروع کر دیں گے۔ اور یہ بتا چلوں کہ یہ ضلعی سطح اور تحصیل سطح پر بھی بنائی گئی ہے۔ ضلعی سطح پر تمام سیاسی جماعتوں کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ صوبائی سطح پہ جو صوبائی ارکان اسمبلی ہیں، تحصیل سطح پہ جو صوبائی ارکان اسمبلی ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ یونین کونسل تک بھی جائے گا۔ اب اس میں ایک اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ ٹائیگر فورس صرف لوگوں کو راشن پہنچانے، لوگوں تک امداد پہنچانے کا کام نہیں کرے گی، بلکہ خفیہ مانیٹرنگ کا کام بھی کرے گی، خفیہ فورس کا بھی کام کرے گی، جو ایک رپورٹ بنا کے بھجوائی جائے گی اوپر، اور وزیر اعظم تک وہ رپورٹ پہنچے گی کہ امدادی سامان دینے میں کہاں پہ گھپلے ہو رہے ہیں، کہاں امدادی سامان نہیں پہنچ رہا، کس کو امداد ملی ہے کس کو نہیں ملی۔ یہ پورا کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ کمپائل کیا جائے گا، اور وہ رپورٹ جو ہے وزیر اعظم کو بھجوائی جائے گی، اور اس کے اوپر پھر ایکشن بھی ہوگا۔ یہ ایک اہم حکومتی
ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ خفیہ فورس کے طور پر بھی کام کرے گی، جو گھر گھر امداد جہاں پہ جانی ہے ان تمام باتوں کو مانیٹر کرے گی، اور وہ رپورٹ وزیر اعظم تک پہنچوائی جائے گی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ صحیح معنوں میں جو حقدار ہیں ان تک امداد پہنچی ہے یا پھر بیچ میں ہی یہ امداد غائب کر لی گئی ہے۔ جیسے عام طور پہ سندھ میں ہم نے دیکھا کہ جب سندھ حکومت دینے پہ آئی تو سب سے پہلے جو اپنے لوگ تھے ان کو دے دیا، اور لسٹیں جو بنائی احساس پروگرام کے حوالے سے اس میں 8 لاکھ گورنمنٹ ملازم نکل آئے اپنے آپ کو، جو انہوں نے مزدور ظاہر کیا اور کہ 12,000 روپے ہم لیں۔ تو ان چیزوں پر نظر رکھنے کے لیے اور امداد حقدار تک درست انداز میں پہنچانے کے لیے یہ جو ہے ایلیمنٹ یہ بھی اس میں رکھا گیا ہے کہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ اس طریقے سے کام کرے گی، اور کل سے باضابطہ جو اس کا کام ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ ملک کے تمام صوبوں، علاقوں میں اور یونین کونسل تک جو کونسلر ہیں ان کو بھی ساتھ ملایا جائے گا تاکہ ان سے لسٹیں لی جائیں اور لوگوں تک امداد کا جو سلسلہ ہے وہ پہنچایا جا سکے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔